یہ اذان دینا سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ یعنی تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے فرض نماز کے لیے اذان دینی ہے۔ اگر بغیر اذان دیے مسجد میں فرض نماز کو ادا کیا تو یہ مکروہ کام کیا۔ نماز ہو گئی، مسئلہ سمجھ لیجئے گا، نماز ہو گئی لیکن اس نے مکروہ کام کیا۔ ابتدائی اسلام میں جب نماز کی فرضیت نازل ہوئی شب معراج کے موقع پر، پھر مدینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آبادی بڑھی، اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے، اور کچھ دور کی آبادیوں کے بھی لوگ تھے، مدینہ میں ہی رہنے والے لیکن مسجد نبوی سے ذرا دور تھے۔ تو اب ایک دن یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ لوگوں کو کیسے پیغام پہنچایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ گو کہ جدید دور ہے، گھڑیاں ہر ایک کے پاس ہیں، ٹائم ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، باوجود اس کے اذان ہوتی ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھی اب نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر اذان نہ ہوتی تو اگرچہ گھڑیاں موجود ہیں لیکن اس طرح سے پابندی نہ ہو سکتی۔ تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ لوگوں کو نماز کا کیسے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ انہوں نے دیکھا کہ یہودی وہ ناقوس بجاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ جو بعض ادیان والے لوگ تھے، وہ مجوسی لوگ، وہ آگ جلایا کرتے تھے۔ بعض جگہوں پر یہ طریقہ تھا کہ ڈھول بجایا جاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عبادت کا وقت ہو گیا۔ تو اب صحابہ نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے کہ یا رسول اللہ ہم ناقوس بجا دیا کریں گے، اس کی آواز، وہ سینگ کا جو اصل ناقوس بنا ہوا ہو اس کی آواز دور تک جاتی ہے، تو ہم ناقوس سے بجا دیا کریں گے، دور تک آواز جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یا مشرکوں کا طریقہ ہے۔ پھر کہا گیا یا رسول اللہ ہم آگ روشن کر دیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے پھر وہ ڈھول کا مشورہ دے دیا، حضور نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سارے سوچ کر آنا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب جب انسان کسی چیز کی تگ و دو میں ہو یا جس چیز کے بارے میں سارا دن سوچتا ہے، خواب میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے۔ اب جب جن صحابہ سے مشاورت ہوئی ان میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زید بھی ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں۔ اب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن سوچتے رہے کہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے۔ رات ہوئی، آپ سو گئے، اب خواب میں بھی وہی سوچ آ رہی ہے کہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اب خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ ناقوس لے کر جا رہا تھا۔ چونکہ اس مشاورت میں ناقوس کا بھی ذکر ہوا تھا تو عبداللہ بن زید نے اس شخص سے کہا کہ بھئی آپ یہ ناقوس بیچتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کے لیے یہ ناقوس بجا کر لوگوں کو خبر دے دیا کریں گے بھی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وہ صاحب کہنے لگا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو پھر انہوں نے، اس صاحب نے اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان اور اقامت، اور اذان میں انہوں نے 2 مرتبہ کلمات دہرائے اور اقامت میں اسی طرح 2 مرتبہ اضافہ یہ کیا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس کا اضافہ کیا۔ عبداللہ بن زید ان کی آنکھ کھلی، جلدی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ادھر سے یہی کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آیا اور انہوں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات سیکھے، لیکن حضور کی بارگاہ میں پہلے عبداللہ بن زید پہنچے۔ عبداللہ بن زید نے اپنا یہ خواب سنایا، ادھر سے عمر فاروق بھی آگے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو صاحب تھے یہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں اذان کا طریقہ سکھانے آئے تھے۔
اور پھر حضور نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ عبداللہ یہ کلمات تم بلال کو سکھا دو، اس کی آواز بلند ہے۔ عبداللہ بن زید نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اذان کے کلمات سکھائے، اور اس طرح پھر نماز کے لیے اذان کی ابتدا ہوئی۔ جو شخص بغیر اجرت کے اذان دیا کرتا ہے، 7 سال تک کسی نے بغیر اجرت اذان دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ان کی ہوں گی جو اذان دیا کرتے ہیں، جو مؤذن ہیں۔ اونچی سے مراد یعنی وہ باقی لوگوں سے نمایاں نظر آئیں گے، جیسے کہا جاتا ہے سر فخر سے بلند ہو گیا، تو اس طرح ان کی گردنیں اونچی ہوں گی۔ فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے، جہاں تک آواز پہنچتی ہے، ایک ایک ذرہ، درخت، حشرات الارض، ہر چیز اس بندے کے ایمان کی گواہ بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ شخص کہا کرتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ تیری توحید کی، تیرے محبوب کی رسالت کی گواہی دیا کرتا تھا، ہر چیز گواہ ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، گوز مارتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا یہ بھاگتا ہے، اور کہاں پر جا کر رکتا ہے؟ جہاں پر اذان کی آواز نہ آ رہی ہو، پھر وہاں پر جا کر یہ سانس لیتا ہے۔ آج موجودہ دور میں دیکھا جائے تو اب تو ہر جگہ پر ہی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو تو بھاگنے کے لیے کئی سمندر میں دور جانا پڑتا ہوگا کہ جہاں پر آواز نہ آئے، وگرنہ تو دنیا کے کونے کونے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں ہی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، کسی اور ملک میں شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر ختم ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر ختم ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں۔ اس طرح یہ 24 گھنٹوں کا یہ سرکل ہے کہ ہر وقت، ہر منٹ پر اذان ہو رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان، وہ مدینہ کا ایک مقام ہے، مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر مقام روحا، فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان روحا تک بھاگتا ہے، اور روحا مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر تھا۔ جہاں پر کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی شخص بے ہوش ہو گیا ہو، کسی کو مرگی کا دورہ پڑا ہو، یا کوئی بیمار شخص ہو، یا کہیں پر وبا پھیلی ہو، وہاں پر اذان دی جائے تو اذان کی برکت سے وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جائے، دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، گویا کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کے نام کی آواز پڑے، اور اس گواہی کی کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ احادیث تھی۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں کہ اذان دینا فرض نماز کے لیے سنت موقدہ ہے، اور اگر نہ کہی تو اس کے لیے دوبارہ اذان کہی جائے گی۔ اذان باوضو کہی جائے، لیکن اگر کسی شخص نے بے وضو اذان کہی، اذان تو ہو جائے گی لیکن اس نے مکروہ کام کیا۔ اب اذان کے جو کلمات ہیں قریباً آپ سب کو آتے ہوں گے، چند ایک جہاں پر بعض لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو جو اللہ کی جو الف ہے اس کو لمبا نہ کیا جائے، اللہ اکبر اس طرح نہ کہا جائے، اللہ اکبر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو کھینچا جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جب اذان کہا کرتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پر اشہد واللہ الہ بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں، تو اشہد واللہ نہیں ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں واو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ون محمد الرسول اللہ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد در بھی نہیں پڑھنا، انا ہے اس کے پیچھے لفظ انا، یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، تو
تو اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جائے گا، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے گا، یہ مستحب ہے. تو اذان باوضو کہی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کی حد تک اس کو سمجھنا ہے صرف کہ اگر کسی بندے نے بے وضو اذان کہی، اذان تو ہو گئی لیکن اس نے مکروہ کام کیا. علاقے میں کوئی شخص ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن ابھی اس کے محلے کی اذان نہیں ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا لیکن اس کے محلے کی اذان نہیں ہوئی، اس نے اذان کسی دوسری مسجد سے سن لی ہے، تو اب یہ بندہ اس نے کہیں پر جانا ہے یا گھر میں ہے یا خاتون ہے اور اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے جہاں پر اذان کی آواز آتی ہو. ہاں مسجد اذان کی آواز آتی ہو، وہ بغیر اذان کے اپنے اپنے گھروں میں اپنی دکانوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان وقت میں کہی جائے گی، اگر وقت سے 1 منٹ بھی پہلے کہی اذان نہیں ہوئی، اذان کو دہرانا دوبارہ ضروری ہے. اذان کھڑے ہو کر کہی جائے گی، بیٹھ کر نہیں کہی جائے گی. اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالنا سنت عمل ہے. اگر کسی نے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالی اذان تب بھی ہو گئی، اور بہتر یہ ہے کہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی جائیں. اگر کسی نے کانوں کا ہاتھ بھی لگا دیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کانوں میں انگلیاں ڈالنی یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے ویسے ہی ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے ویسے ہی اذان کہہ دی، اذان تب بھی ہو جائے گی. کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی جاتی تھیں؟ پہلے وقتوں میں سپیکر تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اذان کا یہ طریقہ بتایا، کلمات سکھائے، تو پھر ایک بلند چبوترا تیار کیا گیا جسے مینارہ کہا جاتا تھا. وہ 10 بائی 10 کا ایک چبوترا تھا، 10 ہاتھ اسی طرح لمبا، 10 ہاتھ چوڑا. ایک سائڈ پر مسجد سے باہر ایک چبوترا بنایا گیا اور وہ ذرا بلند کر کے بنایا گیا، اور بلند کر کے بنایا گیا، سائڈوں پر اس کی دیواریں بھی تھیں اور دونوں جانب روشن دان تھے. اور جب مؤذن اذان وہ اوپر چڑھ کر کہا کرتا تھا تو دور تک آواز جاتی تھی. ایک آپ فرش زمین پر اذان کہہ رہے ہیں، ایک بلند جگہ پر اذان کہہ رہے ہیں، تو بلند جگہ پر جب اذان کہی جائے گی تو آواز زیادہ بلند ہوگی، دور تک جائے گی. اور پھر جب مؤذن اذان کہا کرتا تو کانوں میں انگلیاں ڈالتا، اس لیے کہ جب کانوں میں انگلیاں ڈالی جائے تو آواز زیادہ بلند نکلتی ہے. اس وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھیں کہ آواز زیادہ دور تک پہنچے. اور جب مؤذن چبوترے پر چڑھ کر اذان کہا کرتا تھا، جب حی علی الصلاۃ کہتا، اب 10 بائی 10 کا ظاہر ہے وہ کوئی چھوٹا چبوترا تو ہے نہیں، درمیان میں کھڑا ہوتا، جب حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں جانب رخ کرتا، وہ چلتا ہوا جاتا اور جو دائیں جانب جو روشن دان تھا اس میں سے سر نکال کر جو دائیں جانب کے لوگ ہوتے تھے انہیں وہ دور تک آواز پہنچاتا تھا حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے. پھر دوبارہ حی علی الصلاۃ کہ دوبارہ پھر روشن دان کے پاس آتا، اور پھر جب حی علی الفلاح کہتا اسی طرح چلتا ہوا وہ بائیں جانب جاتا تھا. اور مقصود یہ تھا کہ دائیں بائیں جانب والی بھی وہ آواز اذان کی آواز سن لے. لہذا اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم اذان کہتے ہوئے حی علی الصلاح پر دائیں جانب اپنا رخ کیا کرتے اور حی علی الفلاح پر بائیں جانب رخ کیا کرتے. اگرچہ اب تو سپیکر ہے نہ، بلکہ جب سیدھا منہ ہوگا بلکہ زیادہ دور تک آواز جائے گی کیونکہ سپیکر سامنے ہے، لیکن اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم دائیں بائیں جانب رخ کرتے ہیں. یہاں پر سینہ نہیں پھیرے گا، یہاں پر صرف گردن کو پھیرے گا، چہرے کو رخ پھیرے گا بس. اور اگر کوئی بندہ اذان دیتے ہوئے اس نے دائیں بائیں جانب رخ نہیں کیا، اذان تب بھی ہو گئی. لیکن سنت کو ادا کرنا چاہیے، کانوں میں انگلیاں ڈالنی چاہیے. کانوں کو صرف انگوٹھے لگا لیے یا اس طرح ہاتھ رکھ لیا تب بھی کافی ہو گیا. اسی طرح عورت کی اذان نہیں ہے، عورت نے اگر اذان کہی تو یہ مکروہ عمل ہے. عورت کوئی مسافرہ عورت تھی،
اب مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد مسافر کسی ایسے راستے پر ہے جہاں پر اذان کی آواز نہیں آئی اور اس نے نماز پڑھنی، خواہ تنہا بھی ہو وہ اذان کہے گا، سنت موقدہ ہے۔ نہ کہی نماز ہو گئی لیکن مکروہ عمل اس نے کیا ایک کہ اذان نہیں کہی۔ لیکن عورت کے لیے وہ مسافرہ ہو یا گھر میں ہو اور اس نے نماز پڑھنی ہے اور اس نے اذان کی آواز کہیں سے سنی بھی نہیں تو عورت اذان نہیں کہے گی، وہ بغیر اذان کے نماز ادا کرے گی۔ کسی بچے نے اذان کہی اور وہ بچہ ایسا تھا جو کہ ناسمجھ تھا اور اس کو طہارت کا بھی نہیں پتا تھا، تو ایسے بچے نے اذان کہی تو اذان دوبارہ لوٹائی جائے گی، اس کا اعادہ دوبارہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر ایسا بچہ ہے جو کہ سمجھدار ہے، اگرچہ بالغ نہیں ہے لیکن ہے سمجھدار اور وہ اذان کے کلمات کہنا جانتا ہے، اس کو اذان اچھے طریقے سے آتی ہے، اگر ایسا بچہ اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کو تسلیم کیا جائے گا، دوبارہ اذان دہرانا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص قضا نماز وہ پڑھنا چاہتا ہو اور علاقے میں کہیں پر اذان بھی نہیں ہوئی تو قضا نماز کے لیے وہ اذان کہے گا، لیکن مسجد میں آئے تو مسجد میں ایک اذان ہو چکی تھی تو اپنی قضا نماز کے لیے اذان نہیں کہے گا۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی اذان کہنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ جمعہ ہے تو جمعہ کے دن شہر میں جمعہ کی ہی اذان کہی جائے گی، ظہر کی اذان نہیں کہی جائے گی ظہر کی نماز کی نیت سے۔ اسی طرح اذان کہنے والا وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو اور نماز کے مکمل مسائل سے اس کو آگہی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس کو نماز کے مسائل سے آگہی نہیں ہے۔ اذان اچھی آواز سے کہی جائے، اذان کے کلمات اس میں تصویب کی جائے گی، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اذان کے کلمات کہے جائیں گے، اور تکبیر وہ اس میں ذرا جلدی کی جائے گی، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان ٹھہر ٹھہر کر کہو اور تکبیر وہ ذرا جلدی پڑھو۔ جو شخص اذان دیتا ہے اقامت کا حقدار بھی وہی ہے، ہاں اگر وہ کسی اور کو اجازت دے دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے اس کی اجازت کے بغیر اقامت کہی اور اذان دینے والے کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اگرچہ اس نے اجازت نہیں لی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مؤذن نہیں ہے، امام جس کو چاہے وہ اقامت کا کہہ سکتا ہے۔ اگر کلمات اذان میں تقدیم یا تاخیر ہو گئی، جہاں پر اس نے جیسے مثال کے طور پر حی علی الصلاۃ کہنا تھا، اس نے حی علی الفلاح پہلے کہہ دیا تو وہ فوراً اسی وقت اس کو صحیح کر لے، دوبارہ سے اذان کہنا ضروری نہیں ہے۔ اذان کہتے ہوئے کوئی کلمہ بھول گیا، جیسے اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا جاتا ہے، اس نے 1 مرتبہ کہا، اذان ہو گئی ہے، دوبارہ اذان کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ دوران اذان کلام کرنا ناجائز عمل ہے، اور اگر اس نے کلام کیا تو اذان نئے سرے سے پڑھے گا۔ اگر اذان آہستہ کہی تو دوبارہ اس کے لیے اذان کہنا ضروری نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ آج کل اسپیکر میں بھی آہستہ اذان کہی تو اذان پھر بھی اس کی آواز دور تک چلی جاتی ہے، لیکن اگر اسپیکر نہیں تھا ویسے اذان آہستہ کہی ہے، اب وہ دوبارہ کہہ لے۔ اچھا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اب وہ کس اذان کا جواب دے؟ تو جو اس کی قریبی مسجد ہے، جو اس کے محلے کی مسجد ہے، اس اذان کا جواب دے، اور باقیوں کا اذان کا جواب دینا اس پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا ایک مسجد کی اذان کو اس نے جواب دے دیا، اب دوبارہ کسی اور مسجد سے اذان شروع ہو گئی، اب اس بندے پر جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہاں ادب کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو سے اجتناب کریں۔ اگر وہ پڑھ بھی رہا ہے تو
ایک وقت میں اس کو بند کر دیں، الا یہ کہ کوئی مسائل فقہی چل رہے ہوں اور اسی وقت اس کو ختم بھی کرنا ہو، یا اس کو درمیان میں چھوڑ دیا تو دوبارہ نئے سرے سے سمجھانا پڑے گا، تو اب اس مسئلے کو سمجھا لیں اگرچہ اذان ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص چل رہا ہے، چلتے چلتے رک جائے، اذان سنے، اس کے بعد وہ چلنا شروع کرے۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ پڑھنا سنت ہے۔ بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقامت کے وقت کئی بعض مساجد میں ایک ایک مرتبہ کلمات کو دہرایا جاتا ہے۔ قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے اقامت کہتے ہوئے۔ جیسے ہمارے مکاتب فکر کے اہل حدیث ہے تو ایک ایک کلمات والی بھی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کلمہ اس کو وہ بھی دہرایا، اور 2 کلمات کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ میں نے رفع دین کا مسئلہ بتایا کہ رفع دین کوئی کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک پڑھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کیا کرتے تھے، لیکن بخاری کی ہی حدیث ہے، حضرت عثمان نے حضور کی نماز پڑھ کر دکھائی، اس میں آپ نے رفع دین نہیں کیے، یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے۔ کوئی کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اقامت کے لیے ایک ایک کلمہ دہراتا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے بعض جگہوں پر، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت شروع ہو رہی ہے۔ قد قامت الصلاۃ، اچھا جب قد قامت الصلاۃ پر پہنچے اقامت کہنے والا، اس وقت تکبیر امام کہہ دے۔ ہمارے ہاں رکا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ ایسے ہے کہ قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن دوسری طرف آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کو اقامت ہو چکی ہوتی تھی، انہیں ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا کرتے تھے ابتدا میں۔ اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کہنے کے بعد کچھ وقفہ بھی کیا ہے، جس طرح ہم عام جب بعض دفعہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، امام کہہ دیتا ہے کہ بھئی اپنے صفوں کو سیدھا کر لو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، اور کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اب اقامت کے بعد یہ کہا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قد قامت الصلاۃ ہوا اور امام نے تکبیر کہہ دی تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ابھی تکبیر پوری نہیں ہوئی، تو کوئی حرج کی، بلکہ شرعی مسئلہ ایسے ہی ہے کہ قد قامت الصلاۃ جیسے ہو امام تکبیر کہہ دیں اور باقی بھی پیچھے تکبیر کہہ دیں۔ اب یہ نہیں جس نے تکبیر کہنی ہے وہ اپنی تکبیر آدھی کر کے اسی طرح امام کے پیچھے اللہ اکبر وہ بھی کہہ دے، وہ اپنی تکبیر کو مکمل کرے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کس وقت کھڑا ہوا جائے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ امام کھڑا ہو تو اس وقت کھڑا ہوا جائے، امام وہ جس وقت بھی کھڑا ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ حضور کو دیکھ کر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لاتے؟ جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچتا، ادھر مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچتا، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے مصلی تک پہنچ جاتے، حضور مصلی پر پہنچتے، مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچتا اور حضور بھی کھڑے ہوتے، صحابہ بھی اسی وقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہہ دیا جاتا ہے اس وقت کھڑے ہوا جاتا ہے، تو بیٹھے رہے حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کوئی ابتدا میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پہلے ہی سارے کھڑے ہو گئے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، بھئی شدت دین میں کوئی سختی کوئی شدت پسندی نہیں ہے۔ آج کا یہ دور ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ان مسائل میں الجھا دیں، یہ فروعی مسائل ہیں، تو ان مسائل میں الجھانا نہیں چاہیے لوگوں کو۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ وہ اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں ایسے معاملات میں جن کو کرنے نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، رفع دین کرنے نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے،
دونوں سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کر کے بیان کرنا سوشل میڈیا پر، جس کے فالوورز لاکھوں میں ہوں، اور وہ کہاں تک وہ پیغام جاتا ہے، کتنے لوگ شدت پسند بنیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم لوگوں کو ہم نے شدت پسند بنایا۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناک پر ہاتھ باندھتا ہے، اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کر کے بیان کرنا، اس میں کیا ہے؟ اس میں اگر کوئی بندہ ہاتھ نہیں بھی باندھتا، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ رفع دن کوئی نہیں بھی کرتا، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ قد قامت الصلاۃ پر جو ابتدا میں کھڑا ہوا اس کی بھی نماز ہو گئی، جو درمیان میں کھڑا ہوا اس کی بھی نماز ہو گئی، جو آخر میں کھڑا ہوا اس کی بھی نماز ہو گئی، پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو ایسے جو مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، جو حرام و حلال کے نہیں ہیں مسائل، جن کو کرنے نہ کرنے سے دین کی حدیں پامال نہیں ہوتی، ان میں انسان کو وسیع نظر ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، انسان کے اندر اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے کہ ایسی وہ دیکھ لینا کہ وہ بھی ایک حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اگر میں کسی ایسی مسجد میں جاتا ہوں جہاں پر اس طرح کیا جاتا ہے، تو اب میں وہاں پر جا کر کوئی ایسا مسئلہ نہ کھڑا کروں جس سے فتنہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کوئی دوسرے مکاتب فکر کا ایسی جگہ پر نماز پڑھتا ہے جہاں پر رفع دین نہیں کیا جاتا، جہاں پر بلند آواز سے آمین نہیں کہی جاتی، تو آہستہ بھی بلند آواز سے نہیں کہی جاتی، آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے، تو اب اس کو چاہیے ان کا احترام کریں۔ یہ ہے آداب۔ اب یہاں پر کہیں نہیں، ہم نے سنت پر ہی عمل کرنا ہے، اور کتنی سنتیں جو تو نے چھوڑی ہوئی ہیں ان پر عمل نہیں ہے، یہاں پر آ کے جہاں پر تو سوچتا ہے کہ یہاں پر جھگڑا ہوگا اور یہاں پر میں اپنا موقف ثابت کر سکوں گا، اور یہاں پر بھی اس طرح کیا جائے، باقی سنتیں ادا کرو نا پہلے، پھر جا کے بھی مسائل پر آئیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔